لیکن آپی، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا۔ امبر نے چونک کر سامنے بیٹھے شہزاد کو دیکھا۔ اماں کے پاندان والے تخت کے برابر میں رکھی کرسی پر بیٹھا وہ کتنا بڑا بڑا لگ رہا تھا۔ وہ ابھی ابھی کرکٹ کھیل کر گھر آیا تھا۔ پسینے میں بھیگی لٹیں اس کے ماتھے پر بکھری تھی۔ چہرہ بھاگ دوڑ سے تمتمایا ہوا تھا اور گریبان کے 2 بٹن کھول کر پیچھے کی گئی شرٹ کا کالر پنکھے کی ہوا سے اڑ رہا تھا۔ ہاتھ میں اب تک کرکٹ کا بیٹ تھا جس سے وہ حسب عادت بات کرتے ہوئے حرکت دے رہا تھا، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں۔ اس کی شادی کی تصویروں میں جو شہزاد تھا اس سے یہ شہزاد کتنا مختلف لگ رہا تھا۔ اور کتنے سال ہوئے تھے اس کی شادی کو؟ 2 سال بھی نہیں۔ اتنے سے دنوں میں اس کا چہرہ بدل گیا تھا، مسیں بھیگ گئی تھیں، آواز بدل گئی تھی اور قد اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ پتلونیں ٹخنوں پہ سے اچک گئی تھیں۔ ابا اور اماں نے بھی اسے ایک نظر دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ آفاق بھائی کو اگر بزنس کرنا ہے تو کریں، لیکن ابا انہیں کس سلسلے میں پیسے دیں؟ اس نے بیٹ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ امبر کو اس کے لہجے کی کوئی بات چبھ رہی تھی، نہ وہ بدتمیزی کر رہا تھا نہ بدلحاظی، لیکن پھر بھی کچھ تھا جو اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ شاید یہی کہ وہ چھوٹے بھائی سے ایک دم بڑا ہو گیا تھا اور اس کے سوالوں کے جواب دینے کی امبر کو عادت نہیں تھی۔ وہ تو اماں اور ابا سے بات کرنے آئی تھی، انہی کے سوالوں کے لیے تیار بھی تھی، لیکن سوال شہزاد پوچھ رہا تھا اور حیرت انگیز طور پر اسے کوئی ٹوک بھی نہیں رہا تھا۔ اسے گم گو دیکھ کر ابا نے پہلی بار کھنکار کر گلا صاف کیا۔ بیٹا، آفاق نے کچھ کرنے کے بارے میں سوچا تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں اگر اس سلسلے میں کسی کام آ سکوں تو یہ بھی اچھا ہی ہے، لیکن اتنی رقم یکمشت تو تم جانتی ہو کہ ہمارے لیے ذرا مشکل ہی ہے۔ وہ جانتی تھی، اسی لیے شادی کے بعد پہلی بار آفاق سے بحث میں الجھی تھی۔ شروع کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے بعد اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ وہ پتھر ہے جس سے سر پھوڑنا بیکار ہے۔ آفاق ان لوگوں میں سے تھا جنہیں یہ خوش فہمی ہوتی ہے کہ وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ اپنی غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایسے لوگ کیسی کیسی دلیلیں اور مفروضے گھڑ سکتے ہیں، اس سے پہلے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ صاف گو تھی، بدتمیز نہیں تھی، مگر سیدھی سچی بات کرنے کی عادی تھی۔ لگی لپٹی رکھنا اس کی فطرت نہیں تھی۔ اکثر اپنے ٹیچرز تک کے ساتھ اس بات پر اڑ جاتی تھی جو صحیح ہوتی تھی، تو سہیلیوں اور گھر والوں کی تو بات ہی کیا تھی۔ اسے کم جاننے والے اسے منہ پھٹ اور بدلحاظ سمجھتے تھے، لیکن اس کے قریبی لوگوں کو معلوم تھا کہ وہ اپنے اصولوں اور سچائی کی ماری ہوئی تھی اور بس۔ لیکن آفاق کے سامنے اس کے نہ اصول چلے نہ سچائی۔ وہ جسے سیدھی سچی اور کھری بات کرنے کی عادت تھی، اب اکثر اپنوں کے سامنے بھرم قائم رکھنے کو جھوٹ کا سہارا لیتی۔ اپنی اور آفاق کی بات بنائے رکھنے کو بہانے بنانا بھی سیکھ گئی تھی، لیکن اپنے آپ کو اتنا بدلنے پر کبھی کبھی کہیں نہ کہیں اس کے اندر کی وہ پرانی امبر جاگ جاتی جس کو اس نے تھپک کر سلا دیا تھا۔ ابا سے پیسے مانگنے والی بات بھی ایسی ہی تھی جس نے اسے سر سے پیر تک سلگا دیا تھا۔ کتنا بولی تھی وہ اس دن، کتنے بہت سارے بے سود سوال کیے تھے اس سے، لیکن نتیجہ کیا نکلا تھا؟ آفاق نے اس کے ہر سوال کے ساتھ 1 ڈگری اوپر چڑھتے غصے کے پارے کے زیر اثر حسب معمول اس کے دونوں بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا، ذرا سی بات ہے جس کا تم نے بتنگڑ بنا دیا ہے منحوس عورت۔ بحث ہر بات پر جرا دماغ پچی کر دیا ہے میرا، بکواس کر کے، چلا کے۔ ابھی یہیں کھڑے نکال باہر کروں تو ساری اکڑ فوں کانوں کے برستے نکل جائے گی۔ طلاق دے کر چلتا کروں گا جس دن، اس دن عقل آئے گی تجھے۔ اور یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا کہ اس نے طلاق کی دھمکی کا حربہ استعمال کیا تھا۔ بات بے بات اس دھمکی کا استعمال اب آفاق کے معمولات اور امبر کی عادات کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ امبر نے اپنے بازو ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹا وہ اپنے بکھرے بالوں کو ہاتھ میں سمیٹ کر پیچھے لپٹے ہوئے شعلہ بار نظریں اس کی نظروں میں ڈالتے ہوئے کہا، ہاں۔ اس ایک آواز نے نہ جانے کیا آفاق کی بچی کچی عقل بھی جواب دے گئی۔ غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے اس نے پھر امبر کا بازو ایک جھٹکے سے اپنے قبضے میں کیا اور چلا کر بولا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہوں؟ تم سمجھتی ہو یہ خالی خلی دھمکی ہے؟ میری شرافت کو میری کمزوری سمجھتی ہے ذلیل عورت؟ دوں تجھے طلاق؟ بتا۔ اس کے دونوں بازو دبوچے، اس کی چہرے پر کچھ لمحے پھنکارے مارنے کے بعد اس نے دھکا دے کر اسے پیچھے دھکیلا اور دانت پیس کر بولا، جو کہتا ہوں وہ جس دن کر گزروں گا اس دن تجھے عقل آئے گی کوڑھ مغز عورت۔ امبر ہکا بکا کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ آفاق نے اس کی اڑی ہوئی رنگت پر دانت کچکچاتے ہوئے فکرہ کسا، اب کر ہوں، اب کیوں ہو گئی بولتی بند؟
उसे इसी तरह हक्का बक्का गुमसुम खड़ा छोड़कर वो कमीज का कॉलर ठीक करके कमरे के दरवाजे से बाहर निकलते हुए पलट कर बोला, पहली मर्तबा किसी काम के लिए तुम्हारे घर वालों से कह रहा हूँ, बेहतर होगा अगर जल्दी हो जाए। और यूं इत्मीनान से कमरे से निकल गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और अब वो यहाँ बैठी थी, अम्मा की खोजती नजरों के सामने, अब्बा की पुरफिक्र निगाहों के रूबरू, छोटे भाई के चुपते हुए सवालों का जवाब ढूंढती, बात बे बात तलाक मिल जाने की धमकी का दर्द दिल में दबाए। अब्बा ने उसकी खामोशी भांप ली। चाहिए कब उसे? उसने बोलना चाहा तो उसे अपनी आवाज़ कितनी टूटी हुई लगी थी, कम हैसियत आवाज़। जल्दी चाहिए, उनके दोस्त को वापस जाना है, उसके जाने से पहले अगर। अच्छा मैं देखता हूँ क्या हो सकता है, अब्बा ने उठते हुए कहा। शहजाद ने एक नज़र उन्हें जाते देखा, दूसरी नज़र बहन पर डाली और बेड पटक कर बगैर कुछ कहे वहाँ से उठ गया। अंबर ने निगाह उठाकर यहाँ वहाँ नहीं देखा। ये आफाक मियाँ को सूझी क्या अचानक कारोबार करने की? अम्मा ने कंधे पर पड़ा दुपट्टा बराबर करते हुए आखिरकार खामोशी तोड़ी। तजर्बा वगैरह तो कुछ है नहीं उन्हें, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। वो क्या जवाब देती? शादी के वक्त भी यही आफाक थे जिन्हें नौकरी तक का तजर्बा नहीं था। अच्छा चलो अब मुंह में घुंघियां डालकर ना बैठ जाओ, करेंगे कुछ तुम्हारे अब्बा, सर पर पड़ी है तो। अम्मा मटर के दानों से भरी टोकरी उठाकर बावर्ची खाने की तरफ चली और वो अपनी ज़ात के साथ अकेली बैठी रह गई।